بے شک ٹوپی کو کسی عبادت سے خاص کرنا، جیسے نماز سے ہم اس کو خاص کر رہے ہیں ٹوپی کو، اسی بنیاد پر جو ہے ہمارے یہاں لوگ جو ہے مسجد میں ٹوپی پہن، نماز ٹوپی پہن کر کے پڑھنا سنت ہے، اسی لیے مسجدوں میں جو ہے چٹائیوں کی، پلاسٹکوں کی ٹوپیاں بنا بنا کر کے ابھی رکھ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہی سر بدلتا رہتا ہے۔ دیکھیے تھوڑا تفصیل کرنا پڑے گا اس مسئلے میں۔ جی ہمارے پاس جو آیت ہے، ابھی جو میں نے آیت کا ذکر کیا کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، بلکہ مسجد کی شرح یہ کی ہے علماء نے کہ ہر نماز، جب بھی آپ نماز پڑھو، اس سے صرف مسجد مقصود نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہو تو مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اچھا کپڑا ہو، زینت کہا گیا۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ زینت ظاہر ہے جو اچھا کپڑا انسان کا ہے وہ پہنے تو اس کو زینت کہا جاتا ہے۔ تو نماز میں زینت اختیار کرنا یہ سنت ہے۔ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر سماج اور معاشرے میں زینت کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی جو موجودہ مغرب ملک ہے، موروکو، مغرب، آپ مغرب کے علماء کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا ٹوپی نہیں لگاتے ہیں، ننگے سر رہتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک طرح سے مغرب کے طلبہ بھی ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں تو اس بارے میں اس وجہ سے مجھے معلومات ہے، تو وہ ننگے سر رہتے ہیں۔ ان کے ہاں ٹوپی لگانا جیسے کہ عیب ہو، تو وہ سر پہ ٹوپی نہیں لگائیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پگڑی وغیرہ باندھتے ہو لیکن ٹوپی نہیں لگاتے ہیں وہ لوگ۔ تو گویا کہ وہاں پر ٹوپی لگانا زینت نہیں ہے، وہاں پر ہم کہیں گے کہ بھائی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ سعودیہ کو آپ لے لیجئے، سعودیہ کے اندر لوگ غترہ پہنتے ہیں، غترہ سمجھتے ہیں؟ غترہ اور شماغ جو دوپٹے جیسا تھوڑا ہوتا ہے اوڑھتے ہیں، لال کلر کا اور سفید کلر کا۔ تو وہاں پہ سر کی زینت ان لوگوں کی ہے کہ وہ غترہ پہنتے ہیں، اس کے نیچے ٹوپی پہنتے ہیں، وہ ان کی زینت ہے۔ ہم وہاں پہ کہیں گے کہ غترہ پہنیے، ٹوپی پہنیے، یہ آپ کے لیے سنت ہے نماز میں، کیونکہ آپ کے ہاں یہ زینت ہے، زینت کا حصہ ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں عام طور سے لوگ ٹوپی لگاتے ہیں۔ اگر جیسے ہندوستان بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے ہندوستان کے کچھ علاقوں میں ٹوپی کو لباس نہ مانا جاتا ہو یا زینت نہ مانا جاتا ہو، ان علاقوں میں ہم کہیں گے کہ ٹوپی لگانا نہ لگانا آپ کے لیے سنت ہے، کیونکہ آپ کے ہاں ٹوپی زینت کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ جن علاقوں میں ٹوپی زینت کا حصہ مانا جاتا ہے، اچھا لباس اس کو لوگ سمجھتے ہیں، وہاں پہ ہم کہیں گے کہ آپ کے لیے ٹوپی لگانا سنت ہے۔ تو ٹوپی فی نفس ہی سنت نہیں ہے، اس نقطے کو سمجھیے۔ ٹوپی فی نفس ہی سنت نہیں ہے، سنت ہے اچھا لباس پہننا۔ اب اگر کہیں پر ٹوپی اچھے لباس کا حصہ ہے تو وہاں پر سنت ہے، تو لہٰذا فی نفس ہی ٹوپی کو سنت مان لینا مطلق طور سے، اگر مطلق طور سے سنت ہوتی ٹوپی تو ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہتے کہ بھائی کہیں پر بھی نماز پڑھو ٹوپی آپ لگا کے پڑھو کیونکہ سنت ہے، جبکہ ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب یہ اتنی بات واضح ہے؟ جی واضح ہے شیخ، یہ واضح ہے۔ اب اس کے آگے بھی ایک دو لائن، جیسے آپ ہمارے ہاں بہت ساری مسجدوں میں بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے ٹوپی کو نماز کا ضروری اور لابدی حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹوپی نہیں لگایا تو نماز نہیں ہوئی، جبکہ اور کئی ساری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی پینٹ دیکھیں گے تو نیچے زمین تک پینٹ پہنچی ہوئی ہے، اور اوپر جینز ان کی دیکھیں گے تو کمر کا کافی حصہ کھلا ہوا ہے، اور بہت ساری اس طرح کی خرابیاں ان کے ہاں رہیں گی، داڑھی شیو کیے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن ٹوپی لگانا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ بعض مسجدوں میں پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، پلاسٹک کی ٹوپیاں وہ جو ہے ٹوکری ٹائپ کی رکھے رہتی ہیں، اور وہ اتنی گندی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو سونگھ نہیں سکتے۔ اگر ان کو آپ سونگھ لیں تو شاید، اگر آپ جو ہے اچھی طبیعت کے مالک ہے تو شاید آپ بے ہوش ہو جائیں، وہ ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں۔ اب وہ ٹوپیاں جو ہے وہ جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو ٹوپی لگا لیں گے۔ بھائی مسجد میں یہ تھوڑی کہا گیا ہے کہ جاؤ اور وہاں مسجد میں ٹوپی لگاؤ، آپ زینت اختیار کر کے مسجد میں جاؤ۔ اور وہ ٹوپی جو اتنی گندی ہے، آپ بتائیے کہ کیا اس ٹوپی کو لگا کر کے آپ کسی اچھی مجلس میں جانا پسند کریں گے؟ نہیں بالکل۔ آپ بتائیے، آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ وہ پلاسٹک کی گندی ٹوپی جو سارے لوگ لگاتے ہیں، سارے لوگوں کا پسینہ بدبو اس میں چیزیں ہوتی ہیں، کیا آپ اس کو لگا کر کے کسی اچھی مجلس میں جانا پسند کریں گے؟
جب آپ وہاں جانا پسند نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ زینت نہیں ہے, وہ کوئی گندی چیز ہے, وہ گندی چیز ہے, آپ اس کو گندی چیز سمجھتے ہو. تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب آپ حاضر ہو رہے ہیں, آپ اس کو کیسے زینت سمجھ رہے ہیں, آپ اس کو کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو ہندوستان میں بہت سارے مسائل جہالت کی وجہ سے, اور میں نہیں سمجھتا ہوں علماء کو اسے بیان کرنا چاہیے, چاہے کسی بھی مسلک کے علماء ہوں. اور یہ جو مسائل ہیں ایسا نہیں کہ اہل حدیثوں کے ساتھ خاص ہیں, یہ مسائل تمام مسالک کے علماء اس آیت کو جانتے ہیں, خذوا زینتکم عند کل مسجد. ان کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ گندی ٹوپی یہ زینت نہیں ہو سکتی ہے. تو ٹوپی کا تعلق نماز سے اس طرح سے نہیں ہے کہ ضروری ہے اور سنت ہے تو وہاں پر جہاں پر زینت کا حصہ ہے, ہر جگہ پر نہیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ, الحمدللہ کافی بہترین جو ہے بات رہی, اور تمام لوگوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوا ہوگا.